ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے، الذی جس نے سخر مسخر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، البحر دریاؤں سمندروں کو، اللہ الذی سخر لکم البحر اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دریاؤں اور سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتجریہ تاکہ رواں دواں رہیں، الفلک کشتیاں، فیہ ان دریاؤں سمندروں میں، بِأَمْرِهِ اللہ کے حکم سے، تاکہ اللہ کے حکم سے کشتیاں ان میں رواں دواں رہیں، جہاز ان میں چلتے رہیں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل۔ تو چونکہ یہ اللہ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں کہ تم لوگ کشتیوں پہ سفر کرو، کشتیوں کے ذریعے تم اپنے کاروبار تجارت کرو اور اس کے ذریعے تم اپنا منافع اور فائدہ تجارت میں حاصل کرو، تو اللہ کا احسان ہے۔ تو احسان کا تقاضا یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، منہ اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حد تک ان چیزوں کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے، انسان ان سے فائدہ حاصل کرے۔ جیسے دیکھیں جو وقت آگے جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب سورج کی جو روشنی ہوتی تھی تو اس کو روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا تھا کہ ڈے لائٹ ہے، اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس سے سبزیاں اور پھل اور انسانوں کو حرارت اور زمین کو حرارت میسر آتی ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی انسان فائدے اٹھا رہا ہے، جیسے اس سے انرجی حاصل کر رہا ہے انسان، اور آنے والے وقت میں نامعلوم اور کیا کیا فوائد انسان اس سے حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہوائیں ہیں۔ پہلے تو انسانوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہوا اس لیے ہے تاکہ جو موسم ہے وہ معتدل رہے، تاکہ موسم معتدل رہے، انسانوں کے لیے سانس لینے کے اندر، جینے میں آسانی ہو، موسم کو خوشگوار کرے ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد انسان نے ان ہواؤں سے بے شمار فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان اشیاء سے فائدہ اٹھائے، اور جتنا وہ اٹھا سکتا ہے یہ اس کی ہمت ہے اور اس کی محنت ہے۔ ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات بڑی نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کریں گے۔ وسخر اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعا منہ سب کا سب، مسخر کر، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ کس طرح اٹھاؤ بھائی؟ ہر جائز شکل میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مٹی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو کھودو بھائی، پہاڑ ان کو کھودو، ان کے اندر سے طرح طرح کی چیزیں نکلیں گی، استعمال کرو استعمال، ان کی تجارت کرو، ان کا کاروبار کرو، ان سے منافع حاصل کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اللہ بار بار فرماتے ہیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، ارے اللہ کا فضل ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو، حاصل کرو، اور اس پر اللہ کا شکر بجا لو۔
ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اب اگر تھوڑا سا اس ترجمے کو وسیع کریں تو ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کریں، غور و فکر نہ، ریسرچ کریں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں اقوام بہت آگے نکل گئی ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اشیاء پہ ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کر کے وہ ان اشیاء کے فوائد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قل، آپ فرمائیے، للذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یغفروا، درگزر کریں، للذین، ان لوگوں سے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، ایام اللہ کے ایام کی۔ اللہ کے ایام سے مراد آخرت ہے، جو اللہ نہیں، ایام اللہ سے دو چیزیں مراد ہیں، آخرت بھی مراد ہے۔ دنیا میں قوموں پر جو عذاب آتے ہیں، برے دن آتے ہیں قوموں پر، وہ بھی ایام اللہ کے دن ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہیں کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں کرتے۔ یعنی امید کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا میں واضح کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کفار کو سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، ہدایت، وہ واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ بھائی اس کا انجام بہت برا ہے۔ وہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے، اور جاؤ بھائی جاؤ، اور یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، یہ دھمکیاں کسی اور کو سنانا، برے دن آئیں گے، عذاب آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، پکڑ آئے گی، کون سا عذاب، کون سی پکڑ، کون سی باتیں، اور جاؤ۔ لا یرجون ایام اللہ، ابھی یہ اس کی امید نہیں کر رہے، ابھی یہ اس پہ یقین نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ابھی ان پر اتمام حجت نہیں ہوا، اتمام حجت نہیں ہوا نا، تو ابھی یہ تنگ کر رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، درگزر کریں ان سے اب درگزر کریں۔ یہ آپ کو ستا رہے ہیں، درگزر کریں، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، درگزر کریں۔ کیوں؟ اتمام حجت نہیں ہوا۔ جب ان پر اتمام حجت ہو جائے گا نا، پھر آپ سے یہ بھی کہا جائے گا ان سے درگزر کریں، پھر آپ سے کہا جائے گا آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، پھر کہا جائے گا آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی۔ کیوں؟ جو ہونا تھا بات پوری ہو چکی ہے، اب فیصلہ آنا ہے۔ کب آنا ہے؟ اب یہ اس پہ چھوڑ دو۔ لیجزیہ، تاکہ بدلہ دیں اللہ، قوما، ان لوگوں کو، بما، اس کا، کانو یکسبون، جو کچھ وہ کما رہے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا بدلہ دیں، لہذا ابھی تم درگزر کرو۔ من عامل، جس نے کیا، صالحا، نیک کام، من عامل صالحا، جس نے نیک کام کیا، فلنفسہ، تو وہ اس کے فائدے کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے کیا اس نے۔ ومن اساء، اور جس نے برا کیا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ ثم، پھر، الی ربکم، تم سب کے سب اپنے رب کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، پھر تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی، بنی اسرائیل کو، الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکومت، والنبوہ، نبوت، کتاب، حکم، آپ شریعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے ان کو شریعت دی، ہم نے ان کو نبوت دی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے دی ان کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام ہے۔ ہم نے کتاب دی، شریعت دی، نبوت دی، بہترین رزق دیا، ساری دنیا پر ان کو فضیلت دی۔ اچھا، وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو، بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، شریعت کے واضح احکامات، اور ہم نے ان کو شریعت کے واضح احکامات دیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ آگے سے ان کا رد عمل کیا تھا، فَمَخْتَلَفُوا، بس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا، مگر، من بعد، اس کے بعد،
ماں جبکہ جاءہم العلم ان کے پاس علم آ چکا تھا. علم آ چکا، اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اور اختلاف کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. میں اس کو نیچا دکھاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس کو پیچھے چھوڑوں اور اس سے سبقت لے جاؤں، ہماری طاقت زیادہ ہو، ہمارا غلبہ زیادہ ہو، ہمارا نام زیادہ ہو، ہماری پاور زیادہ ہو. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، جب علم آ چکا انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی لڑائی کی وجہ سے. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس بارے میں، کانو تھے وہ، فیہ جس میں، یختلفون اختلاف کرتے. آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اب یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یا اللہ آپ نے کتاب دی، شریعت دی، فضیلت دی، بنی اسرائیل کو دیا، ان کا ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے تمہیں بھی کتاب دی جا رہی ہے، تمہیں بھی شریعت دی جا رہی ہے، تمہیں بھی نبوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو غلطی انہوں نے کی نا تم نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ غلطی تم کرو گے نا تو پھر انجام تمہارا بھی وہی ہوگا. پھر نہ کہنا، پھر لعنت، پھر عذاب کا کوڑا. وہ بنی اسرائیل دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ہر وہ چیز جو دنیا کی ہوس سے ان کو روکتی تھی وہ اس کے مخالف ہو جاتے تھے. ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، نبی ان کے پاس وہ چیز لے کے آتے تھے جو ان کی من پسند نہیں ہوتی تھی، جو ان کی من پسند نہیں ہوتی تھی. نبی کہتے تھے بھائی بقدر ضرورت اپنے پاس مال رکھو ضرور، بقیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ وہ ہم نے تو پہاڑ کھڑے کرنے، ہم نے تو بلڈنگیں بنانی، ہم نے تو یہ کرنا، ہم کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے بھائی نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ہم نے یہ مال و دولت گھر بار اس لیے اکٹھا کیا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں. نبی ان سے کہتے تھے بھائی حلال کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، اور 4 دن کی زندگی ہے یہ، کس نے جنت جہنم، کس نے کل آخرت دیکھی ہے؟ وہ ایک محاورہ ہے زبان کا، اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، سرائکی کا ہے. یہ تو بڑا میٹھا جہان ہے، اگلا کس نے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کیوں ہم کیوں چھوڑیں عیاشیاں، کھانا پینا، بھاگ دوڑ، اپنی نمود و نمائش، یہ سب ہم کیوں چھوڑیں؟ تو جب نبی آتے تھے وہ چیز لے کر جو ان کی من پسند نہیں ہوتی تھی، فریقاً کذبوا، تو نبیوں کو تم نے یا تو جھٹلایا، وہ فریقاً یقتلون، اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا. کہ بھئی اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی ہے کہ ہماری عیاشیوں میں خلل پڑ رہا ہے، ہماری عیاشیوں میں خلل پڑ رہا ہے، اس کی آواز اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے، لہذا اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو. اول تو یہ ہوتا تھا اس کی آواز دبا دو، کہہ دو جھوٹا ہے، ایسا ہی اپنی طرف سے اٹھا کے تکذیب کرو، پروپیگنڈا جس کو کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، پروپیگنڈا کرو نبی کے خلاف، نبی کو جھوٹا ثابت کرو، نبی کو غلط کہو، نبی کو برا کہو، نبی کو کہو کے بارے میں کہو کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، نبی کے بارے میں کہو کہ اس کے اوپر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، نبی کے بارے میں کہو بہک گیا ہے، جو مرضی کہو کرو. اگر تمہارے پروپیگنڈے سے نبی کی زبان بند ہو گئی، اس کی تعلیم بے اثر ہو گئی ہے، تم کامیاب. اور اگر تم دیکھتے ہو کہ نبی کی آواز سٹرونگ ہو گئی ہے، اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ ہماری عیاشیاں پر خلل پڑنے لگا ہے، تو پھر اڑا دو. وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تو اے لوگو تم یہ نہ کرنا. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ، دیکھیں پھر ہم نے آپ کو دی، عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، دین کا ایک واضح راستہ. شریعت شاہراہ کو کہتے ہیں، شاہراہ، صاف شاہراہ جس پہ چلا جائے. پھر ہم نے اس دین کی شریعت، ایک صاف شاہراہ ہم نے آپ کو عطا کی. فَاتَّبِعْهَا، آپ اسی شریعت کی پیروی کیجیے. یہ جملہ بڑا پاورفل جملہ ہے. پاورفل کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شریعت کے پابند ہیں تو پیچھے کون رہ گیا؟ پیچھے کون رہ گیا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ جی یہ شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی.
یہ شریعت ہم پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ شریعت اس میں کیا ہے؟ عبادات ہیں، احکامات ہیں، حلال حرام ہے، جائز ناجائز ہے. میں آپ لوگ آج نا جدید دور سے واقف ہیں، آپ لوگ جدید دور سے واقف ہیں، سوشل میڈیا سے واقف ہیں. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان سے زیادہ متقی، پرہیزگار، پاکیزہ نفس انسان کوئی نہیں ہے. لیکن کوئی خاتون آتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بیعت ہونے کے لیے تو حضور ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے، میں کسی خاتون کو ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں کسی خاتون کو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو. حالانکہ اللہ کے نبی اگر کہہ بھی دیں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، وہاں کوئی غلط، برائی، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. تو آج کوئی بھی بدبخت اگر یہ کہے جی ہمیں معاف ہے، ہم جائز ہیں، یا یہ ہمارے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، ان کے لیے تو ہماری بیٹیاں بھی حلال ہیں، یہ فلاں بھی حلال، تو وہ شخص حرامی ہے. معذرت کے ساتھ میں لفظ سخت بول گیا، اس لیے میں نے کہا یہ بڑا پاورفل لفظ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پابند تھے کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، آپ نے پابند تھے، اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روگردانی نہیں فرمائی. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمیں معاف ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں معاف ہے. اور نماز کون سی پڑھی حضور نے؟ یہی، اسی کو الصلاۃ کہا. کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اس کے علاوہ کوئی ہو نا نماز عشق ہے تو پتہ نہیں کیا ہے تو کیا ہے، وہ سب شیطانی چکر ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے آپ کو شریعت کا، دین کا واضح راستہ دیا ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے. اور ولا تتبع، آپ نے نہیں اتباع کرنی اہواء، خواہشات کی، الذین، ان لوگوں کی، لا یعلمون، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جنہیں کچھ نہیں پتا. آپ نے جاہلوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. یہ بہت بڑی ضرب ہے ہمارے معاشرے کے گمراہ رویے کے اوپر، یہ بہت بڑی ضرب ہے ہمارے معاشرے کے گمراہ. میں حیران ہوتا ہوں چیزیں دیکھ کر، لوگ کیسے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لوگ عجیب و غریب حرکتیں، کفر، شرک، انسانوں کو سجدے ہو رہے ہیں. اور اب تو یہ چیز ایکسپوز ہو گئی اتنی زیادہ کہ انسان سمجھ سے باہر ہے. یار کیسے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین آ رہی ہیں اور پیر صاحب گلے لگا رہے ہیں ان کو، خواتین کو، جی ان کو تو جائز ہے، جی ان کو جائز ہے. تو نہیں، فاتبعھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شریعت کی، اس لیے آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں پر آپ دیکھیں کہ شریعت کے خلاف ایک قدم حضور کا اٹھاؤ کہ مجھے تو معاف ہے. حضور نے کہا ہو مجھے تو معاف ہے اور میری تو خیر ہے. کوئی ایک قدم اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر دیکھ لیں. اور آخری وقت میں حضور نے یہاں تک کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے فرمایا بھائی کبھی غلطی ہو گئی ہو نا مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، میں نے کسی کو مار دیا ہو، نادانستگی میں ہو گیا ہو، تو بھائی آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے بدلہ لے لو. 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے اور کہتے تھے بھائی مجھ سے اگر کسی کے حق میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نے اگر سختی کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے، پھر بھی اگر کہیں ہو گئی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، یا مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو. چھوٹی بات نہیں ہے یہ، چھوٹی بات. فاتبعھا، اللہ کے نبی کا ایک قدم شریعت سے ادھر ادھر نہیں ہٹا. اور ہم آج وہ جاہل لوگ، وہ قطعاً جاہل ہیں، وہ قطعاً گمراہ ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم شریعت کے مکلف نہیں، تو پھر وہ کافر ہے. اگر وہ کہتا ہے میں شریعت کا مکلف نہیں تو پھر وہ کافر ہے، پھر وہ کافر ہے. کوئی نماز نہ پڑھے نا، میں تھوڑی سی واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے اس لیے بات چیزیں بڑی کھول کے بیان کی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ان کی نماز مکہ مدینہ میں ہوتی ہے،
یہ صرف اور صرف شیطانی ڈھکوسلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک گئے. حضور نے فرمایا تیری نماز تو مکہ مدینہ میں ہو جاتی ہے. تبوک میں نماز پڑھی. تبوک میں نماز پڑھی. جو نمازیں تبوک میں آئیں وہ تبوک میں پڑھی. جو نمازیں اور جنگوں کے سفر میں آئیں وہاں پڑھی. ورنہ حضور تو فرما سکتے تھے نا ارے بھائی او مدینہ میں ہو جاتی میری نماز ہو گئی ہے. نہیں, مکہ میں ہے تو مکہ میں پڑھی ہے, مدینہ میں ہے تو مدینہ میں پڑھی ہے, اور مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ہے ہجرت کرتے ہوئے تو وہاں پڑھی ہیں, طائف میں ہے تو وہاں پڑھی ہیں, اور تبوک میں ہے تو وہاں پڑھی ہیں. باقی ارد گرد جو آپ نے سفر فرمائے تو وہاں پڑھی ہیں. حتیٰ کہ معراج کی رات جب آپ بیت المقدس میں گئے تو وہاں پڑھیے. تو فتبعھا, اس کی پیروی کرنی ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون, اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جو سرے سے جاہل ہیں. انہم وہ لن یغنوا, نہیں بچا سکتے, عنکا آپ کو, من اللہ سے شیئا, ذرہ برابر, وہ آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکتے. ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں اگر یہ تصور ہونا کہ کل یہ ہمیں بچا لیں گے, علیہ پہلے اپنے آپ کو تو بچا لیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ, اور بے شک ظالم, بعضهم بعض, اولیاء بعض کے دوست ہوتے ہیں. ظالم بعض کے دوست ہوتے ہیں, اور واللہ اللہ ولی المتقین, پرہیزگاروں کا دوست ہے. اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. ھذا بصائر, یہ بڑے واضح دلائل ہیں, للناس, لوگوں کے لیے. وہدا, اور یہ سیدھا راستہ ہے. ورحمہ, اور یہ باعث رحمت ہے, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یوقنون, جو یقین رکھتے ہیں. آخری آیت. ام حسبا, کیا سمجھ رکھا ہے, الذین, ان لوگوں نے, اشترحوا, جو کر رہے ہیں, السیئات, برے کام, کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, ان نجعلہم, کہ ہم انہیں کر دیں گے, کالذین, ان لوگوں کی طرح, آمنو, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے. کیا برے کردار کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ سواءً, کہ یہ برابر ہوں گے, محیاہم, جینے میں بھی, ومماتہم, اور مرنے میں بھی. ساء ما یحکمون, کتنے برے تم فیصلے کر رہے ہو, کتنے برے تم فیصلے کر رہے. نہیں, برے کام کرنے والا اللہ کی لعنت میں جائے گا, جہنم میں جائے گا, عذاب میں جائے گا, اور ایمان والا اور اعمال صالحہ اللہ کی رحمت میں جائے گا, جنت میں جائے گا, اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوگی. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.